مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، تو آج کی ویڈیو ہر حال میں ہر مسلمان تک جانا چاہیے میرے عزیز، کیونکہ بات اتنے کام کی، امام صاحب نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اپنی خود کی جان لے لی میرے عزیز، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے وہ لوگ جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ امام صاحب قرض کے بوجھ میں دب گئے، اور دبنے کے بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر ڈالا۔ قرضے والے انہیں پریشان کر رہے تھے۔ پوری بات سن کے جائیں گے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ایک مزدور جو مزدوری کرتا ہے 500 600 700 روپے پورا دن میں کماتا ہے، 10 بجے جاتا ہے اور مغرب سے پہلے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، اپنی بیوی بچوں میں پہنچ جاتا ہے، اس کی 7-8 گھنٹے کی ڈیوٹی رہتی ہے۔ میرے عزیز میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، پہلا چھوٹی سی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی میں مکمل آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی مسجد کے، آپ کے محلے کی مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔ تو 15 سے 20 ہزار روپے ایک مزدور اپنے گھر بیٹھے کما رہا ہے، اور امام کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 7,000 8,000 10,000 12,000۔ سوچے ذرا کیا خرچہ کر لے گا امام اپنے گھر کا، کیا خرچہ کر لے گا، کیا بچوں کو شوق پورے کر لے گا، کیا اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا لے گا۔ سوچیں ذرا، دل پہ ہاتھ رکھے، پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں اور دبا کے شیئر کرنا، نہ جانے کتنے لوگوں کے، کتنی مسجد کی کمیٹی والوں کے دل میں اتر جائے بات، نہ جانے کتنے لوگ عمل کرنا شروع کر دیں، اپنے مسجد کے اماموں کی تنخواہ بڑھا دیں۔ میرے عزیز پہلے پوری بات سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بڑے ہی افسوس اور شرم کی بات ہے، مولانا شہباز انصاری جو کہ رضائے مدینہ مسجد میں کئی سال سے امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، لیکن آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے مسجد کی تیسری منزل پر اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ کیا ہے پورا معاملہ، ڈیٹیل میں سب کچھ جانیں گے، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے آپ کو۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایسے زندہ امام صاحب کی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جسے لوگوں نے، مسجد کے ذمہ داران نے مردہ سمجھ لیا۔ پہلے آپ ان زندہ امام صاحب کی، جن کو مردہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد مولانا شہباز انصاری کے ساتھ ایسا کیوں ہوا یہ جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، جس کمرے میں امام کو رہنے کا انتظام دیا گیا ہے، اسی کمرے میں جو ہے جنازے کی کھاٹ رکھی ہوئی ہے۔ جب سو کے اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے اسی کی زیارت ہوتی ہے، اسی کھاٹ کو دیکھتا ہوں۔ جب اندر آتا ہوں روم کے اندر تو سب سے پہلے اسی کی زیارت ہوتی ہے، اسی کھاٹ کو دیکھتا ہوں۔ اور جب رات میں سوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بھی جنازہ جو ہے اب نہ جب اسی کھاٹ پر جو ہے لے جایا جائے گا، یعنی جب نیند کھلتی ہے سب سے پہلے اسی کھاٹ کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ کے روم میں بھی اسی طرح میت کھاٹ کو رکھا ہوا ہے، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اور افسوس سدا افسوس کہ کرے تو کیا کرے کہ آج لوگ جو ہے امام جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ تھالی برتن جتنا بھی سامان ہے سب جو ہے مسجد کے۔ تو مولانا شہباز انصاری رضائے مدینہ مسجد میں امامت کر رہے تھے، اور ان کے اوپر قرض بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ مسجد کی جو سیلری تھی 6,000 7,000 8,000، ان کا کہنا یہ تھا کہ اتنے پیسے میں میری فیملی کا گزارا نہیں ہو پا رہا ہے، تو میں قرض کہاں سے ادا کروں گا؟ قرض والے مجھے پریشان کر رہے ہیں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں میں جو قدم اٹھا رہا ہوں یہ حرام ہے، گناہ ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ میرے پیارے ناظرین، مسجد کے ذمہ داران، محلے والے، کمیٹی، مقتدی حضرات، میں سب سے مخاطب ہوں۔ میں بھی سب سے مخاطب ہوں میرے عزیزوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اگر آپ مہینے میں کم سے کم 20 سے 25 ہزار تو کماتے ہوں گے۔ کچھ لوگ اماموں کے نکاح پر نظر رکھتے، کہتے ہیں کہ امام صاحب نکاح بھی تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے پہلے کئی بار کہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ نکاحوں پر نظر رکھ رہے ہیں نا، تو ہر مہینے امام صاحب کو 2 نکاح لا کے دو، کہیں سے بھی لا کے دو، کہیں سے بھی نکاح لا کے دو، 2 نکاح لا کے دو۔ 15-20 ہزار مت دینا، جاؤ آپ 10,000 روپے مہینے کے دینا امام کو، لیکن ہر مہینے 2 نکاح آپ کو لا کے دینے، کہیں سے بھی لا کے دینے۔ 3-3 4-4 مہینے کبھی کبھی ایسے نکل جاتے ہیں، کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کوئی مہینہ ایسا آتا ہے جس میں 3-4 نکاح ایک ہی مہینے میں امام صاحب پڑھا دیتے ہیں، اس پر بھی کچھ ظالموں کی نظر ہوتی ہے۔ کچھ ظالم تو ایسا کرتے ہیں کہ پورے سال کا حساب لگاتے ہیں امام صاحب کا، کہ پورا سال امام صاحب کا اتنا روپیہ بیٹھ رہا ہے۔ سوچیں ذرا، جتنا وہ پورا سال میں کماتے ہیں، تم تو 2 مہینے میں کما لیتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں میرے عزیز، اللہ خیر فرمائے۔ آپ اپنا مشورہ کمنٹ میں پیش کرنا، اور مجھے بتائیے کیا آپ اپنے مسجد کے امام کی تنخواہ بڑھانے کی کوشش کریں گے؟ کسی کے ایک کے گھر سے نہیں جاتا میرے عزیز۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اگر محلہ چھوٹا ہے، اگر مہینے میں محلہ چھوٹا بھی ہے، اگر 300 روپے چند گھر ہے مثال کے طور پر، اگر 300-400 روپے پورے مہینے میں، بھائی مزدوری بھی کر رہا ہو نہ کر رہا ہو، ایمانداری سے بتاؤ، وہ امام آپ کے بچوں کو پڑھا رہا، آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھا رہا، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی مسجد میں دے رہا ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ غریب ہے، غربت کا عالم ہے، چھوٹا سا محلہ، ارے بھائی اپنے مزدوری بھی کر رہا ہوں نا، 500-600 بھی روز کے کما رہا ہوں نا کما رہا ہوں، یہ سوچ لینا کہ ایک دن کی مزدوری امام صاحب کے لیے صحیح، مہینے میں 500-600 کوئی نہیں دینے کے لیے آپ سے کہہ رہا، صرف 300 روپے اگر چھوٹا محلہ تو، اور بڑا محلہ ہے نا تو 100 روپے نکاح یا 100 روپے گھر سے بھی لوگے نا تو مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ ایک مہینے کی 20,000 سے پلس نکل جائے گی۔ ایک مہینے میں ہم اپنے امام کے لیے 100 روپے نہیں نکال سکتے اپنی جیب سے میرے عزیز، بڑی غیرت اور شرم کی بات ہے۔
میں تو کوئی خیر امام نہیں ہوں, میں تو الحمدللہ سوشل میڈیا پر کام کر رہا ہوں, میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, نہ جانے کس کس کے دل میں اتر جائے میری بات, لیکن میں اماموں کی, میں علماء کی صحبت میں رہ کے یہاں تک پہنچا ہوں میرے عزیز. ہاں الحمدللہ میرے دل میں عزت ہے ان لوگوں کے لیے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. علماء کی قدر جس نے کر لی وہ کامیاب ہے, اور جس نے ان سے بغض رکھا, حسد رکھا, اور علماء سے جس نے بھی اگر عداوت رکھی میرے عزیز, وہ برباد ہو جائے گا. اس بات کو دل کی اور دماغ کی تختی پر نوٹ کر لینا میرے عزیز. اللہ بے شک جانتا ہے دلوں کے حالات کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے چندے والے, مطلب کمنٹس دیکھتا ہوں میں کہ چندے والے چندوں پہ پل رہے ہیں. ارے وہ چندے بھی کر رہے ہیں تو آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, مدرسہ چلا رہے ہیں, وہاں پر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں میرے عزیز, اس سے پورا مدرسہ چلا رہے ہیں اور اپنی سیلری بھی اس میں سے نکالتے ہیں. قوم کو اگر شرم آنے لگے نا, وہ چندہ بالکل نہیں کریں گے. ایک گاؤں میں ایک مدرسہ ہے, اگر پورے گاؤں کے لوگ اس مدرسے کا خیال رکھیں, کوئی مولوی کہیں چندہ کرنا نہیں جائے گا. یہ بھی قوم کی کمی ہے میرے عزیز, ہماری تمہاری کمی ہے. یہ بھی سوچیں ذرا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے ایمانداری سے. اگر ایک گاؤں میں مدرسہ ہے, ایک شہر میں, ایک محلے میں مدرسہ ہے, اس محلے کے لوگ اس مدرسے کا مکمل خیال رکھیں کہ یار تعلیم بچوں کو مل رہی ہے یہاں پر, تو کوئی مولوی کہیں چندہ کرنے کے لیے نہیں جائے گا. جی ہاں یہ بھی حقیقت ہے. اور چندہ کرنے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں آپ کہ یہ اپنے گھر سے, ایسے ویسے نہیں. الحمدللہ اچھے خاصے بہت سے کھاتے پیتے بھی ہوتے ہیں اپنے گھر سے, اور اپنے پاس سے بھی مدرسوں میں دیتے ہیں. وہ سب ایک سے نہیں ہے میرے عزیز. تو خدا را اپنے مسجد کے امام کی تنخواہ بڑھائیے میرے عزیز, ان کی سیلری پر, ان کے پیسوں پر نظر نہ رکھیں, اماموں سے محبت کریں میرے عزیز. یہ نائب رسول ہیں میرے عزیز. اگر کوئی ایک غلط ہے, کسی نے کہیں کوئی کچھ کانڈ کر رکھا ہے, تو وہ ایک غلط ہے, پوری قوم پوری برادری غلط نہیں ہو سکتی. اس بات کو اپنے دل دماغ میں فٹ کر لینا. ہمیں علماء کی قدر کرنی ہے. مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کوشش کریں گے. آج 9 جولائی ہے اور چاند کی 23 تاریخ ہے میرے عزیز. میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں, کلام بہت پیارا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حدیث پاک سن لیجئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا, اپنے اندر عاجزی پیدا کرو, اپنا حسن و اخلاق اچھا کرو, اپنے اندر نرمی پیدا کرو. تو پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا. ہم کہتے ہیں اللہ خیر فرما, یا اللہ خیر و برکت عطا فرما. سوچیے ذرا, تو اپنا اخلاق, حسن و اخلاق مکمل اچھا کر لیجئے. سامنے والا کہ یار کتنا اچھا ہے, کتنا پیارا ہے, کتنا سچا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو تمام کو, میرے بھائیوں کو, میری بہنوں کو, آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے, آپ کو ہمیشہ پروردگار شاد و آباد رکھے. آمین کہیں. پتہ نہیں آپ میں سے کون کتنا نیک ہے, اور پتہ نہیں کس کی آمین اللہ قبول کر لے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام مومنین کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے. یا اللہ مولا پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو باعزت بری کر دے. مولا ان کو رہائی نصیب فرما, مولا ان کو رہائی نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. آئیے میرے عزیز کلام سن لیجیے اور اپنا ایمان تازہ کر لیجئے. اور ہمارا جو دوسرا چینل ہے جو ہم نے اس قوم کی خدمت کے لیے بنایا, دین کی خدمت کے لیے بنایا, SR خدمت خلق, اس کو ابھی جا کر کے سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہو تو میرے عزیز. روزانہ ایک کلام آتا ہے, ایک کلام آپ کو روزانہ صبح فجر کے بعد میں سننا ہے. آپ کے کلام سننے کی طاقت اتنی بڑی ہو رہی ہے کہ ہم بے شمار لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اس چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پیارا سا لائک کر دینا, لائک سے پتہ لگتا ہے کہ کتنے لوگ ہماری باتوں سے متفق ہیں. اور کمنٹ کر کے بتانا ضرور کہ امام صاحب کی تنخواہ مہینے کی کتنی ہونی چاہیے. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. نور مہرو ماہنا ارزو گگن رہ جائے گا, پربتوں صحرا نہ بہرو انجمن رہ جائے گا. نانا دل کا دین حسن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. مٹ گئے دارا سکندر اور قیصر چل بسا, نہ کوئی باقی رہے گا, نہ کوئی باقی رہا. چند لمحے جی لو پھر ہو جاؤ گے تم بھی فنا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گے, سونا چمن رہ جائے
سونا چمن رہ جائے گا. ملت بیضا کی جانب گر تیرا رجحان نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ پھر تیرا نقصان نہ ہو. بُالْحَوَث دنیا کسی موزر پہ یوں شادانہ ہو اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانہ ہو اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانہ ہو. کیوں؟ اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. چشم انسان پر ہے دھوکہ دہر کی رعنائیاں بالیقین زیر خزاں آئے گا حسن گلستاں. نقش کر لو تختی دل پر امیر کارواں. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. قلب میں آنے نہ پائے حسرت نام و نمود. داد میں آخر رہے پیش نظر رب کے حدود. لو لگا کر گنبد خضرا سے اے عبد الودود جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود تو آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. کچھ نہ کچھ رہ جائے گی ہر شخص کے دل میں للک ختم ہو جائے
حسن ظلمت کی نمک بلبل ایوب بھی چہکے گی آخر کب تلک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک ہاں سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہمارے بیٹے پڑھیں گے 2 شعر پڑھیں گے انشاءاللہ. جی ہاں تو سلام کر کے پھر آپ درود شریف پڑھیں اور پھر نعت شریف 2-3 شعر جو بھی آپ پڑھیں جلدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بھولا آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ حج کا صرف عطا یا رب مصطفیٰ حج کا صرف عطا یا رب مصطفیٰ یا رب مدینہ دے دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا یا مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ دیکھ لوں میٹھا مدینہ دیکھ لوں یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بلا آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. السلام علیکم. زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں. میرے ابو کے 10 ملین بھی کروائیں اور ان کا ڈائمنڈ بھی آنا چاہیے انشاءاللہ. کہہ رہے میرے ابو کے 10 ملین کروا دو ڈائمنڈ آنا چاہیے انشاءاللہ ضرور آئے گا. ماشاءاللہ. تو آپ نے ابھی ہمارے بیٹے کی بھی نعت شریف سنی ہماری بھی سنی اور آپ نے جو پیغام اس میں جانا